اس واقعے کو جاننا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ ہماری جو بنیاد ہے نا، جو اساس ہے دین کی، وہ دعوت توحید۔ اس دعوت توحید کو ڈی ویلیو کرنے کے لیے، اس دعوت توحید کو روکنے کے لیے، گرانے کے لیے اہل باطل اور مشرک کے پاس نا دو بڑے بڑے ہتھیار ہیں۔ جب بھی آپ توحید کی بات کریں گے نا، وہ کہیں گے شیطان بھی بڑا بڑا توحیدی سی۔ جب بھی آپ علم کی بات کریں گے تو وہ کہیں گے اور جی شیطان بھی بڑا بڑا عالم سیگا، شیطان بھی بہت بڑا عالم تھا، اس کے پاس بھی بہت زیادہ علم تھا۔ یعنی نہ اس بنیاد پر نہ وہ آپ کی توحید کی بات سننے کے لیے تیار ہوں گے، نہ ہی وہ آپ کی کوئی علمی بات سننے کے لیے تیار ہوں گے۔ اس لیے جو ہے نا، میں نے یہ سوچا کہ مختصر جو اصل واقعہ ہوا تھا نا، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں، اور یہ دو بڑے بڑے جو دعوے کہ شیطان بھی بہت بڑا توحیدی سی، کیا واقعتاً شیطان یہ توحید اور مواحد تھا؟ یہ ایک چیز ہم انشاءاللہ ایڈریس کریں گے۔ اور دوسرا کہ شیطان بھی بڑا بڑا عالم سی، تو یہ اس کا علم کیا تھا اور کتنا بڑا عالم تھا، یہ ہم انشاءاللہ اس کے اندر عرض کریں گے۔ پہلا جی، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ہم سب جانتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جی کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، کہ جب میں اس کے اندر اپنی روح پھونکوں تو تم سب نے سجدہ کرنا ہے۔ تو کیا ہوا جی؟ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، سارے کے سارے فرشتے سجدے کے اندر گر گئے، لیکن الا ابلیس، یہ ابلیس یہ کھڑا رہ گیا۔ استکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا اور یہ کافروں میں سے ہو گیا۔ کیا کیا جی؟ اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اب یہاں سے اصل جو چیز ہے نا، جو سننے کی اور غور کرنے کی چیز یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد، یہ اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، ابلیس سے پوچھا، ابلیس ما منعک، تجھے کس چیز نے روک دیا کہ ان تسجد لما خلقت بیدی، کہ تو نے اس ذات کو، اس آدم کو تو نے سجدہ نہیں کیا جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ اب سنیے گا جی، کیا لوگ کہتے ہیں جی ابلیس نے کہا تھا کہ یا اللہ میں آپ کو تو سجدہ کروں گا لیکن آدم کو نہیں سجدہ کروں گا ورنہ شرک ہو جائے گا۔ یہی آپ نے سنا نا، یہی لوگوں کے اندر کہانی مشہور ہے کہ جی وہ شیطان نے کہا تھا میں اگر اس آدم کو سجدہ کروں گا تو شرک ہو جائے گا، اس لیے یا اللہ میں صرف آپ کو سجدہ کروں گا۔ تو کہ ان لوگوں کا قرآن کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، قرآن انہوں نے پڑھا نہیں ہے۔ قرآن دیکھیے کیا کہتا ہے۔ تو یہ ابلیس آگے سے کہتا ہے جی انا خیر منہ، یہ تھا جی اس کا جواب۔ مسئلہ توحید کا نہیں تھا، مسئلہ مواحد کا نہیں تھا کہ جی میں موحد ہوں، میں توحیدی ہوں، میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا ورنہ میں مشرک ہو جاؤں گا۔ مسئلہ تھا جی انا پرستی کا، مسئلہ تھا جی غرور کا، مسئلہ تھا تکبر کا۔ کہتا جی انا خیر منہ، کہ اللہ میں کیوں نہیں سجدہ کرتا اور میں کیوں نہیں سجدہ کروں گا؟ کیونکہ انا خیر منہ، میں اس آدم سے بہتر ہوں۔ یہ تھا جی وہ جواب کہ جو ہمیں بچپن سے پڑھایا گیا کہ ابلیس نے سجدہ اس وجہ سے نہیں کیا تھا کیونکہ ابلیس بہت بڑا موحد تھا۔ موحد نہیں تھا جی انا پرست تھا، موحد نہیں تھا تکبر تھا اس کے اندر، موحد نہیں تھا غرور تھا، موحد نہیں تھا گمنڈ تھا اس کے اندر، یہ مسئلہ توحید کا نہیں تھا۔ اس کے بعد پھر اگلا چیز ایڈریس ہوتی ہے کہ جی ابلیس بہت بڑا عالم تھا۔ اس نے آگے نے دلیل پیش کی، کہتا ہے کہ میں بہتر کیوں ہوں اس آدم سے؟ کہتا ہے جی خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کیونکہ یا ربی مجھے آپ نے پیدا کیا ہے آگ سے، اور وہ خلقتہ من طین، اور اس آدم کو یا ربی آپ نے مٹی سے پیدا کیا، اس وجہ سے میں بہتر ہوں۔ اب یہاں سے نظر ایک چیز آپ نے غور کرنی ہے کہ کیا واقعتاً ایسا ہے کہ آگ مٹی سے بہتر ہے؟ آپ نے کبھی اس چیز کے اوپر غور کیا کہ ابلیس نے یہ جو دعویٰ کیا تھا، یہ جو اپنی بہتری کی اور اپنی بڑھوتری کی دلیل دی تھی کہ کیونکہ میری پیدائش جو ہے وہ آگ سے ہوئی ہے اور آدم کی پیدائش مٹی سے ہوئی ہے، تو آگ جو ہے وہ مٹی سے بہتر ہے۔ میں جی 10 چیزیں اور 10 دلیلیں آپ کہہ لیں، 10 وجوہات آپ مختصر آپ کے سامنے رکھوں گا جس سے آپ بھی یہ کہنے کے اوپر مجبور ہوں گے کہ نہ جی ابلیس جی تسی کوئی بہتر نہیں جے۔ اللہ رب العالمین نے جو شرف اور مقام، جو فضیلت اللہ نے مٹی کو اور آدم علیہ السلام کو دی ہے نا، وہ آگ کو نہیں دی۔ دیکھیے جی پہلی وجہ، مٹی کے اندر اللہ تعالیٰ نے حیات رکھی ہے، زندگی رکھی ہے، اور آگ کے اندر حیات اور زندگی نہیں ہے۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آگ مٹی کے اندر ہم کوئی دانہ بوتے ہیں، کوئی فصل اگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے اندر نشو و نما پیدا کرتا ہے، اس کے اندر زندگی ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَخَلَقَ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، ہر جاندار کو اللہ تعالیٰ نے کہاں پر بسایا ہے؟ اس مٹی کے اوپر، اس زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس انسانیت کو اور پوری کی پوری مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس زمین مٹی کے اوپر بسایا ہے۔ تو مٹی کے اندر یہ حیات ہے، آگ کے اندر حیات نہیں ہے۔ کسی بھی جاندار کو، انسان کو چھوڑ دیں، کسی بھی جاندار کو آپ اٹھا کر مٹی آگ کے اندر ڈالیں، حیات ختم ہو جائے گی، حیات کی بجائے اس کے اوپر موت طاری ہو جائے گی۔ تو یہ فضیلت کی دلیل ہے جی۔ دوسری دلیل اور دوسری وجہ
کہ مٹی کے اندر اللہ رب العالمین نے نشو نما بڑھوتری اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو ہے نا بڑھنے کی صلاحیت رکھی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جی اس مٹی کے اندر دانہ بوتے ہیں، کھیتی اگاتے ہیں، تو اسی مٹی کے اندر اللہ تعالیٰ ایسی برکتیں دے دیتا ہے کہ وہ دانہ جو ہے وہ پودے کی شکل اختیار کرتا ہے، پھر پودا بڑھتا ہے، پھر درخت بنتا ہے، پھر پھل لگتا ہے۔ کتنی اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کے اندر جو ہے وہ نشو نما اور بڑھوتری رکھی ہے۔ یہ چیز آگ کے اندر کوئی نہیں ہے۔ آگ کے اندر نہ ہی بڑھوتری ہے اور نہ ہی نشو نما کرنے کی صلاحیت ہے، بلکہ اسی پودے کو، اسی درخت کو اٹھا کر آپ آگ کے اندر ڈال دیں، اس کی نشو نما ختم، اس کے پھل ختم، اس کی بڑھوتری ختم۔ تیسری وجہ جی کہ مٹی آگ سے بہتر ہے، کیونکہ مٹی کے اندر جو ہے نا سکون ہے، اطمینان ہے، اور آگ کے اندر خوف ہے، دہشت ہے۔ یہاں پر اللہ معاف فرمائے، جہاں پر آگ لگی ہو وہاں پر کیا انسان کو بڑے اطمینان کے ساتھ بیٹھا ہو، یار آگ لگی کیا مزہ آ رہا ہے، بلکہ خوف انسان کے اوپر طاری ہوتا ہے، دہشت طاری ہوتی ہے کہ یار آگ، جبکہ مٹی کے اندر یہ خوف اور دہشت نہیں ہے۔ چوتھے نمبر پر جی کہ مٹی جو ہے وہ آگ سے بہتر ہے، یعنی مٹی کی تخلیق اور انسانیت یہ شیطان اور ابلیس سے بہتر ہے کہ اس مٹی کے اندر اللہ تعالیٰ نے غلبہ رکھا ہے۔ یہ مٹی آگ کے اوپر حاوی ہے، اور آگ مٹی کے اوپر حاوی نہیں ہوتی۔ کیسے کہ آگ جہاں پر جل رہی ہو، لگ رہی ہو، آپ تھوڑی سی مٹی اٹھا کر آگ کے اوپر ڈال دیتے ہو، آگ بجھ جائے گی، لیکن اسی آگ کو آپ مٹی کے اوپر ڈال دیں تو کوئی اثر نہیں ہوگا۔ آگ جو ہے مٹی کو نہیں جلا سکتی، لیکن مٹی آگ کو بجھا سکتی ہے۔ تو یہ غلبہ اللہ تعالیٰ نے مٹی کے اندر رکھا۔ آج یہ علم جی جو بہت کہتے تھے یہ شیطان بہت بڑا عالم تھا، یہ عالم تھا، یہ اس کا علم تھا کہ اتنا بھی فرق نہیں کر سکا، اور اتنی بھی اس کو یہ سمجھ نہیں تھی کہ اتنا بڑا رب کے سامنے دعویٰ کر دیا کہ جی انا خیر منہ، کیونکہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ تو آئیں جی پانچویں وجہ کہ مٹی جو ہے وہ آگ سے بہتر ہے، کیونکہ مٹی کے اندر اللہ تعالیٰ نے برودت رکھی، ٹھنڈک رکھی ہے، ٹھنڈک ہے، اور آگ کے اندر حرارت ہے، گرمی ہے، جس کی وجہ سے بھی یہ مٹی جو ہے آگ سے بہتر ہے۔ چھٹی وجہ کہ مٹی کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے اور آگ کے اندر برکت نہیں ہے۔ برکت کیسے جی؟ ہم دیکھیں زمین کے اندر جو ہے نا ایک دانہ لگاتے ہیں تو ایک دانے سے آگے وہ پودا بنتا ہے، اس پودے کے اوپر آگے 7 بالیاں بنتی ہیں، ہر بالی کے اوپر 100 دانہ ہوتا ہے۔ ایک دانہ ہم نے بویا تھا تو کتنے بنے؟ 700 تک، جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، کہ ایک دانہ بویا ہے مٹی کے اندر تو اس دانے کی برکت اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ کر دی کہ ایک دانہ 700 دانوں کو ساتھ لے کر آیا۔ جبکہ یہ چیز آگ کے اندر نہیں ہے، آگ کے اندر برکت نہیں ہے، بلکہ آگ کے اندر جو ہے نا بے برکتی ہے۔ انہی دانوں کو، انہی سٹوں کو، انہی ساری کی ساری غذا کو، اناج کو آگ کے اندر ڈالیں، سارا کا سارا ختم۔ اسی طرح جی 7ویں وجہ جو کہ سب سے بڑی وجہ بھی بنتی ہے کہ خلافت، اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ اور نائب یہ مٹی والوں کو بنایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اور اسی طرح یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، کہ میں مٹی سے ایک انسان بنانے لگا ہوں جس کو میں اپنا نائب اور خلیفہ بناؤں گا۔ تو آگ کو اللہ نے اپنا خلیفہ نہیں بنایا، اللہ نے آگ کے اندر خلافت اور نائبیت نہیں رکھی، جس کی وجہ سے یہ چیز سامنے آتی ہے کہ جی مٹی جو ہے آگ سے بہتر ہے۔ 8ویں وجہ جی نبوت کا سلسلہ۔ نبوت کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے اہل ارض اور مٹی کی تخلیق کے اندر تو رکھا ہے، لیکن آگ کی تخلیق کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ نہیں رکھا۔ جنات میں کوئی نبی نہیں آیا، سارے کے سارے انبیاء کرام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے کے سارے انبیاء کرام جو ہیں وہ اسی آدم علیہ السلام کی اولاد اور تخلیق مٹی سے، تخلیق طین سے ہی پیدا ہوئے ہیں۔ یہ بھی وجہ جی اس مٹی کے آگ سے بہتر ہونے کی۔ 9ویں وجہ جی، 9ویں وجہ کہ یہ جو آگ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے غصے کا، اللہ کے غضب کا مظہر ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے کہ جنت اور جہنم آپس کے اندر یہ مناظرہ کر رہی ہیں، آپس کے اندر بات کر رہی ہیں۔ جنت کہتی ہے میں بہتر ہوں کیونکہ میرے اندر اللہ تعالیٰ کے جو متقین ہوں گے، جو اللہ کے نیک ہوں گے، اللہ کے ولی ہوں گے، وہ میرے اندر آئیں گے۔ اور جہنم کہتی ہے نہیں میں تو سے بہتر ہوں کیونکہ اللہ کے جو باغی ہوں گے، جو اللہ کے سرکش انسان ہوں گے نا، میں ان کو سنبھالوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کے درمیان فیصلہ کیا اور جنت سے اللہ نے کہا کہ تو میری رحمت ہے، میں جس بندے کے لیے چاہوں گا تیرے ذریعے اپنی رحمت اس کے اوپر لاگو کروں گا۔ اور جہنم سے اللہ نے کہا کہ تو میرا غصہ ہے، اور جہنم کے اندر کیا ہے جی مٹی ہے، جہنم کے اندر آگ ہے۔ تو جہنم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو میرا غصے کا، غضب کا مظہر ہے، میں جس کو چاہوں گا تیرے ذریعے اس کو عذاب دوں گا۔ تو جو رب کے غصے کا باعث ہو، رب کے ناراضگی کا باعث ہو، کیا وہ بہتر ہو سکتی ہے جی؟
نہیں ہو سکتی. 10ویں اور آخری وجہ جو ساری ان ساری وجوہات سے بڑھ کے کہ مٹی کی جبلت کے اندر، مٹی کی فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فرما برداری رکھی ہے، اتباع رکھی ہے، جب تک کہ آگ کی مخلوق اس کو گمراہ نہ کر دے. بھائی اگر شیطان دیکھیں نا، اب رمضان کا مہینہ ہے، وہ بندہ ہوا ہے، شیطان قید ہے. دیکھیں ہماری مسجد کے اندر کیسی رونق ہے. یہی رمضان نظر آنا، انہیں کھولنا ہے تو ساری مسجد رونق ساری ختم. یہ چیز جو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی کے اندر جو ہے جبلت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرما برداری رکھی ہے، اتباع رکھی ہے، ماننے کا مادہ رکھا ہے. اور آگ کے اندر سرکشی ہے، آگ کے اندر جو ہے نافرمانی کا مادہ جو ہے وہ زیادہ ہے. ان 10 وجوہ، یہ جی 10 وجوہ جو کہ میرے جیسے ایک کم علم اور طالب علم نے جو ہے وجوہات تلاش کی ہیں کہ جی ایسے نہیں ہو سکتا کہ آگ جو ہے مٹی سے بہتر ہو. یہ چیز ابلیس کے شیطان کے ذہن میں کیوں نہ آئی، جس کو لوگ اتنا بڑا عالم بنا کے پیش کرتے وہ جی بہت بڑا ابلیس ہی بڑا عالم سی. جی کوئی علم کی بات کرتے وہ جی شیطان کو بھی بڑا علم سی، علم سی گا اس کے پاس، یہ والا علم تھا اس کے پاس کہ اتنا بھی فرق نہیں کر پایا کہ جو ہے مٹی آگ سے بہتر ہے یا کہ آگ مٹی سے بہتر ہے. تو ساری کی ساری وجوہات کی بنیاد کے اوپر ان 10 وجوہات جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں، اس کی بنیاد پر آگ مٹی سے بہتر ہرگز نہیں ہے. اور یہ ابلیس کا یہ جو دعویٰ کرنا یہ بالکل باطل تھا اور بالکل بے بنیاد تھا کہ انا خیر منہ، کیونکہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اچھا جی، یہ وجوہات بیان کرنے کے بعد پھر آگے اللہ تعالیٰ نے جب ابلیس نے دعویٰ کر دیا نا کہ میں بہتر ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی آگے بات سننی بھی اللہ نے گوارا نہیں کی. اللہ کا فرماتے فاخرج منہا فانک رجیم، نکل جا تو مردود ہے، اب تیرا جو ہے اس جنت کے اندر رہنا کوئی حق نہیں بنتا، کیونکہ اس جنت کے اندر تکبر کرنے والوں کا کوئی حصہ نہیں ہے. اور وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت برسے گی. یہ بھی ایک وجہ جی 11ویں آپ یہ سمجھ لیں کہ اس آگ کی مخلوق کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لعنت برسائی ہے. اور انسان کے اوپر لعنت تب ہوتی ہے جب وہ برا کام کرتا ہے، اور اس کے اوپر دیکھیں ڈائریکٹ لعنت برس گئی. اور قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، کہنے لگا جی یا رب مجھے جو ہے نا یہ قیامت کے دن تک مہلت دے دو. اللہ فرماتے فانک من المنذرین، ٹھیک ہے تجھے مہلت ہے، الی یوم الوقت المعلوم، قیامت کے دن تک مہلت نہیں ملی جی، بلکہ ایک یوم الوقت المعلوم، ایک معلوم اور مقرر وقت تک اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دی. اور وہ مقرر وقت کتنا ہے، کب اس کی مہلت ختم ہوگی، یہ بھی اللہ ہی کے علم میں ہے. اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ اس کی مدت جو ہے وہ کب ختم ہوگی. اسی وجہ سے جب وہ بدر کے اندر اس نے فرشتوں کو اترتے دیکھا نا، تو وہ کہتا ہے جی انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو رب سے ڈرتا ہوں. کہ یہ رب کا ڈر اس کو اس وقت کیوں نہیں آیا جب یہ آدم علیہ السلام کو اس نے سجدہ نہیں کیا، اس وقت کیوں نہیں رب سے ڈرا. اس وقت تو دیکھے کیسی متکبرانہ گفتگو کر رہا ہے، کیونکہ یہ جو وقت المعلوم ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ایک مقرر مدت تک تجھے مہلت ہے، اس نے سمجھا کہ یہ میری جو ہے نا مدت ختم ہو گئی. اب جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اتار دیا، اب میرا دی اینڈ ہے. اس وجہ سے جو کہتا ہے انی اخاف اللہ رب العالمین. تو اس کے بعد جی اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ اللہ کی عزت کی قسم اٹھاتا ہے، کہتا ہے جی یا ربی فبعزتک لأغوینہم اجمعین، اے اللہ تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کروں گا، جتنے بھی آئیں گے نا، چاہے عالم ہو، مفتی ہو، مولانا ہو، پرہیزگار ہو، کوئی بھی ہو، سب کو گمراہ کروں گا الا عبادک منہم المخلصین. ہاں جی تیرے خالص بندے ہوں گے، جو چنے ہوئے بندے ہوں گے، وہ میرے چنگل سے نہیں، میرے چکر میں نہیں آ سکیں گے. آگے جی آگے جو کلام ہے نا جی یہ بہت ہی دل دہلا دینے والا کلام. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رب کا باغی ہے اور کہہ رہا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے مقام دیا ہے، کہتا ہے کہ میں اس کو بھی اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جاؤں گا، اس کی ذریت کو بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا. ہونا تو یہ چاہیے تھا نا تم میری عقل کر کے دیکھی ذرا، تو ان کی طرف دیکھیں بھی صحیح، تو ذرا ان کی طرف بڑی تو صحیح. ہونا تو یہ چاہیے تھا نا، لیکن رب اللہ ذوالجلال کا کلام اور اللہ کا کلام جلالی کیا ہے. اللہ کو فرماتے فالحق والحق اقول، میں حق ہوں اور حق بات ہی کہتا ہوں. لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین، اگر یہ تیری پیچھے چلیں گے نا تو میں ان کو بھی اور تجھ کو بھی سب کے سب کو جہنم میں ڈال دوں گا. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا گارنٹی کوئی نہیں لی کہ نہیں تو ان کو گمراہ نہیں کر سکے گا، تو ان کے اوپر کوئی بس نہیں چل سکے گا، تو ان کو ہاتھ تو لکھا کے دکھانا، تو ان کی طرف میری درخت تو دیکھے. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے جو تیرا ہوگا ان سب کو میں جہنم میں ڈالوں گا. یہ بڑی خطرناک بات ہے جی کہ یہ چیز جو ہے نا جی یہ دلوں کو ڈرا دینے والی ہے، دہلا دینے والی ہے کہ یار ایک رب کا باغی رب کے سامنے کھڑے ہو کر اس طرح کی گفتگو کر رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ٹھیک ہے جو تیرے ہوں گے وہ تیرے ساتھ ہی جہنم میں جائیں گے، جو میرے ہوں گے ان کو تو کبھی بھی گمراہ نہیں کر سکے گا. تو اس لیے جی ہمیشہ یہ ہے جی وہ پورا واقعہ جو کہ جو قرآن و سنت کی روشنی میں جو حقیقتاً واقعہ ہوا تھا. اب اس کی بنیاد کے اوپر علم کو جو ہے نا ڈی ویلیو کرنا، توحید کو ڈی ویلیو کرنا، یہ بہت ہی ایک میں کہتا ہوں کہ بری بات ہے
کہ ایک توحید کی دعوت ٹھیک ہے آپ نہیں مانتے نہ مانیں، لیکن اس کو ڈی ویلیو کرنے کی کوشش تو نہ کریں۔ تو باقی جی یہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہ اس بات کی توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطانی حملوں سے اور شیطان کی چالوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ